اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں پورا 30واں پارہ بلکہ 29واں پارہ اور 30واں پارہ یہ ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سورۃ زلزال، سورۃ عادیات اور سورۃ قاریہ اور اس سے اگلی صورت یہ مدنی ہے، لیکن ان کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ مکی صورتیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بھونچال سے، زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ زلزالہ یہ اس پر زور دینے کے لیے ہے کہ لوگوں نے زلزلے دیکھ رکھے ہوں گے پہلے، لیکن وہ انوکھا زلزلہ ہوگا کہ اس دن زمین جس طرح سے اس دن زمین ہلائی جائے گی، اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کا زلزلہ، اس طرح کا ہلایا جانا دیکھا نہیں ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے تمام بوجھ، اپنے تمام خزانے نکال باہر پھینکے۔ اب ایک ہوتی ہے ہیپ موومنٹ اور ایک ہوتی ہے کنٹرولڈ موومنٹ۔ اس زلزلے کا ایک باقاعدہ مقصد یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر اندر کا راز زمین اگل دے گی۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے؟ بڑے وسیع مفہوم ہے کہ زمین کے اندر کے سارے خزانے باہر نکال پھینکے گی وہ، لیکن جو سیاق و سباق بتا رہا ہے وہ انسانوں کے راز ہیں۔ جیسے سورۃ حامیم والسجدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انسان کی جلدیں اور اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اپنی جلدوں سے لم شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گی انسانوں کی جلدیں، سکنز، کہ انطقنا اللہ انطق کل شیء، ہمیں بولنا سکھایا ہے اس ذات نے کہ جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ جیسے انسان کے اعضاء بولیں گے ایسے ہی زمین بھی بولے گی، یعنی انسان کا ہر عضو، ہر جسم کا حصہ بولے گا کہ اس انسان نے میرے ساتھ یہ برائی کی۔ آنکھ بھی گواہی دے گی، کان بھی گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، اسی طرح زمین بھی گواہی دے گی۔ جیسے ایک جج جو ہے وہ مختلف گواہیوں کو آپس میں سنک کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مختلف گواہیاں آپس میں سنک نہ کریں تو پھر شک کا فائدہ جب ملزم کو ملتا ہے۔ اگر ادھر کی گواہی وہ سب میچ کر جائیں تو پھر جرم کا ثبوت جو ہے وہ واقعات ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اعضاء بھی گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور جہاں کیا ہے وہاں کی زمین بھی گواہی دے رہی ہوگی۔ آپ یوں سمجھے کہ اس وقت جو ریکارڈ سامنے آ رہا ہوگا آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، وہ سب آپس میں سنک کر رہا ہوگا اور اسٹیبلش ہو رہا ہوگا کہ اس شخص نے واقعتاً یہ گناہ، یہ غلطی یہ کی ہے۔ تو اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اب یہ بات جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ انسان کے اعمال سے متعلق ہے کہ انسان حیران ہو کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا کہ میں تو اس کو سیراب کرتا رہا، آج یہ میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اور وہ پھر کہے گی یومئذ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا،
اس روز وہ اپنے حالات بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس نے اس کے رب نے اس کو یہ وحی کی ہوگی، یہ حکم دیا ہوگا. یعنی انسانوں کے جو ہاتھ پاؤں آنکھیں اور جلدیں گواہی دیں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے گواہی دیں گی. اور زمین جو انسان کے خلاف گواہی دے گی تو وہ بھی اس لیے دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ مراد ہے یا گروہ گروہ مراد ہے. یہ اشتاتن جو ہے یہ وہی لفظ ہے کہ جو سورۃ لیل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، ڈائیورس کے معنوں میں آتا ہے. اسی کی جمع جو ہے وہ اشتاتن، یعنی گروہ گروہ ہو کر یا انڈیویجول. تو زیادہ یہاں انڈیویجول کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انڈیویجولی، ہر شخص جو ہے وہ مارا مارا پھرے گا کہ میں کہاں چلا جاؤں، میں کیا کروں. تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں. یعنی اپنا ریکارڈ دیکھنا یہاں پر مراد ہے. اس دنیا میں انسان کو اپنی کرتوتوں کی تو خبر ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ کوئی شخص ہے، اس نے جرم تو کیا ہے، لیکن جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اسے ایک فکر ہوتی ہے کہ میری کوئی کون کون سی چیز ریکارڈ میں آ گئی ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کے خلاف کے معاملے میں مجھ پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو باقی جو چھپی رہیں. لیکن اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی خبر ہو گئی، وہ بھی خبر ہو گئی، وہ بھی خبر ہو گئی، تو پھر اس کی تشویش میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں، یعنی اپنے اعمال نامے دیکھیں مراد ہے. فمن، اور اس کی کوئی حیرت کی حد نہیں رہے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور اگر کسی نے ذرا برابر بھی کوئی خیر کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا. وہ یس، یہ تو ریکارڈ میں موجود ہے، یہ تو میرے اعمال نامے میں درج ہے، یہ تو جو ویڈیو چلائی جا رہی ہے میری زندگی کی اس میں وہ ریکارڈڈ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو یَرَهُ، اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. یہ مضمون جو ہے یہ سورۃ کہف میں بڑی خوبصورتی سے آیا ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے لا کے رکھے جائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس اعمال نامے کے اندر ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، ہے یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسا ڈاکومنٹ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا عمل، مگر سب کے سب کا احاطہ کر لیا ہے. وہاں ایک بات کہی گئی ہے ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یہ غالباً ہوتا نا دنیا میں کہ آپ کسی جرم میں پکڑے گئے، لیکن جب ایف آئی آر آتی ہے تو پولیس والوں نے وہاں 4 دفعے اور لگائی ہوتی ہیں، جو پولیس کی واردات ہے نا. لیکن وہ اعمال نامہ کیا ہوگا کہ تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. اب زیادتی 2 طرح کی ہو سکتی ہے کہ کوئی خیر درج کرنے سے رہ گیا ہو، یہ بھی زیادتی ہے، ہر تلفی ہے، اور خام خواہ کوئی جرم اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہوگا، یہ بھی زیادتی ہے. تو ان دونوں طرح کی زیادتی جو ہیں ان سے وہ اعمال نامہ پاک ہوگا. وہ کہیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا، مگر سب کے سب کا احاطہ کر لیا ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ یہاں وہی بات جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ذکر کی گئی ہے کہ جس نے کوئی خیر کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے کوئی شر، کوئی برائی کی ہوگی، زیادتی کی ہوگی، وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اب قرآن مجید میں 5 صورتیں ہیں کہ جن میں کے شروع میں ایک ہی طرح کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ صافات، اس کے بعد پھر زاریات 26ویں پارے میں، اس کے بعد مرسلات، اور اس کے بعد پھر زاریات 30ویں پارے میں، اور پھر 30ویں پارے میں یہ آخری دفعہ ہے کہ ایک ہی طرح کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اکثر قسمیں جو کھائی گئی ہیں یا فرشتوں کی ہیں اس انداز سے، یا ہواؤں کی ہیں اس انداز سے، لیکن اس مقام پر گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سرپڑ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپ جاتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور پھر وہ سمیں جو مارتے ہیں پتھروں پر تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ صبح کو چھاپا مارتے ہیں۔ فاثرن به نقعا، اور پھر گرد اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ یہ عرب کا کلچر یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ عربوں کا یہ عام معمول تھا کہ جب بھی شب خون کا لفظ ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی یلغار کرنی ہوتی تھی تو وہ رات کے آخری حصے میں جب یہ سمجھتے تھے کہ اب لوگ سو گئے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں، تو حملہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو رات کا آخری حصہ ہے وہ مریض جو ساری رات کراتا رہے تو رات کے آخری حصے میں تھک کر وہ بھی سو جاتا ہے۔ اور یعنی آج جو ہمارا دور ہے کہ انٹرنیٹ نے ایسی انسان کی مت مار دیا ہے کہ انسان رات بھر اس سے جاگتا ہے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، ریلیکس کرنے کا ٹائم ہے۔ تو عرب جو ہیں وہ اس وقت حملہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ بھی یوں ہی اندھیرا چھاتا ہے تو وہ بھی ریلیکس کرتا ہے، اور انسان کا بھی آپ مزاج دیکھیں کہ اگر آپ اس کو جب وہ الرٹ ہے، کام میں مصروف ہے، اس کو کام کہیں گے تو وہ آمادگی سے کرے گا، لیکن جب وہ جا کر ریلیکس ہو جائے اور پھر آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ فلانا کام کرو تو بہت زیادہ بے دلی سے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن گھوڑوں کی یہاں یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر دوڑتا دوڑتا ہانپ جاتا ہے۔ یعنی دوڑنے سے انسان کا سانس پھول جاتا ہے اور تھوڑا سا بھاگ کر انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کے اشارے پر دوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے ہانپ جاتا ہے۔ پھر چنگاریاں نکالنا، یہ اس کی زور سے اپنے پاؤں مارنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بھی مالک کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور پھر صبح کے وقت چھاپا مارنا، جب اس کے بھی ریلیکس کرنے کا وقت ہو گیا لیکن اس کا مالک کہے کہ چل بھائی، تو وہ ریزسٹ نہیں کرتا، فوراً ریسپونڈ کرتا۔ اور پھر اس کے تیز دوڑنے ہی کی طرف اشارہ ہے کہ گرد اڑاتا ہے اور دشمن کی فوج میں جا گھستا ہے۔ اب فائر سامنے سے خواہ تیر چل رہے ہوں، ظاہر ہے تیر جہاں انسانوں کو لگتے ہیں گھوڑوں کو بھی لگتے ہیں، لیکن گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ دے کر واپس نہیں بھاگتا، چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد جو مقسم بھی ہے، جس بات پر قسم کھائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
یعنی ایک جانور کا مالک، گھوڑے کا مالک اس کو کیا کھلاتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا اتنا وفادار ہے. لیکن ہمارے مالک نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ہے اور کر رہا ہے. لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان خود اس پر گواہ بھی ہے، وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ تو مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے. افلا یعلم، کیا اسے معلوم نہیں، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب قبروں کے سارے راز جو ہیں وہ نکال لیے جائیں گے، جو کچھ ہی قبروں کے اندر ہے وہ نکال لیا جائے گا. اب قبروں میں کیا ہے؟ ایک تو وہ قبریں ہیں کہ جو باقاعدہ انسان کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے، اور جس انسان کا جسم ڈی کمپوز ہو کر وہ کیڑے مکوڑوں کے ذریعے سے وہ زمین میں تحلیل ہو جاتا ہے جا کر. اس کے علاوہ وہ انسان بھی کہ جن کی باقاعدہ کوئی قبر نہیں ہے، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ڈوب کے مر گیا، کوئی جو ہے وہ جل کے مر گیا. اب ڈوبنے سے، جلنے سے، ہوائی جہاز سے گرنے سے اس کا جسم کہاں گیا؟ اگرچہ ٹکا بوٹی ہو گیا ہے تو اسی زمین میں کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے حساب میں وہ موجود ہے کہ اس کی فلاں چیز کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تو وہ زمین، وہ سب کچھ جو ہے وہ جہاں جہاں سے بھی ہوگا اکٹھا کر کے پیش کر دے گی، اور انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اسی زمین میں سے اٹھ کھڑا ہوگا. تو یعنی بات سمجھانے کے لیے تو اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ قبروں میں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کسی انسان کا پورا جسم قبر میں پڑا ہوا تو نہیں ہوتا، وہ تو ڈی کمپوز ہو کر وہ اس زمین کا حصہ بن گیا. بلکہ جو گیسوں کی شکل میں ہے وہ تو یہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، کہ ابھی شاید کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو مالیکیول آپ نے باہر نکالا ہو، میں اس کو انہیل کر لوں، میں نے جو نکالا ہو آپ انہیل کر لیں. یعنی یہ ایکسچینج تو روز ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اندر جا کر وہ پھر آگے ڈیوائیڈ ہوگا، کاربن علیحدہ ہوگی، آکسیجن علیحدہ ہوگی، پھر وہ کسی اور شکل میں جائے گا. اسی طرح ہمارے فضلات میں، پسینے میں نہیں، جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اسی زمین میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کسی اور شکل میں جا کے ظاہر ہوتا ہے. پھر اس کو میں کھاتا ہوں، آپ کھاتے ہیں، یہ سبزیاں، یہ پھل. یعنی یہ جو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، اور وہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کاز کو سرو کرتی ہے. اس کی کاز کیا ہے کہ انسانوں کو اس زمین پر سسٹین کرنا ہے، تو اس کی سسٹیننس پرووائڈ کرتے ہیں، کھانے کے اعتبار سے، ہوا کے اعتبار سے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ کے اعتبار سے. وہ سب کیا ہے؟ یہ اسی زمین کے سارے فنکشن ہیں. تو فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مردے. وحصل ما فی الصدور، اور ان کے دلوں میں جو بھید ہوں گے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں تھا، وہ بھی نکال کے ظاہر کیا جائے گا. یہ وہی مضمون ہے جو پچھلی صورت میں آیا ہے. وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے راز جو ہیں وہ بھی نکال لیے جائیں گے، حاصل کر لیے جائیں گے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. آج بھی باخبر ہے، لیکن آج اس کا باخبر ہونا ظاہر نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن تو ہر شخص مانے گا کو میرے رب کو میری ساری خبر تھی، مجھے پتہ نہیں تھا.
میرے رب کو میری ساری خبر ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اور ایک بڑی وسیع مفہوم ہے خبر۔ اب خبر میں ایک موٹی موٹی خبر ہے کہ یہاں 50-60 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی جو ہے اس کی ڈیزگنیشن ہے۔ پھر وہ بندہ جو ہے اس کی جسمانی حالت کیا ہے، یہ ایک اور ایشو ہے۔ ہم میں سے کون تندرست ہے، کون بیمار ہے، کون جسمانی اعتبار سے بیمار ہے، کون پریشان ہے، یعنی یہ سب باتیں کیا ہیں، یہ جسم کے بارے میں انفارمیشن ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سارے آسپیکٹ بیک وقت معلوم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے بارے میں، جو مسجد میں موجود ہے ان کے بارے میں، جو باہر والے ہیں ان کے بارے میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، لیکن آج ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اس روز جو ہے اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا، جاننے والا ہونا، باخبر ہونا، وہ ظاہر ہو جائے گا ہر اعتبار سے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، 2 ہی صورتیں میں نے تیار کی تھی، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔